بیلٹس کا خیال کرتے ہیں. ابھی ہم نے ان کے لیے جیکٹس منگوائی ہیں تاکہ نظر آئے کہ یہ پی ایچ اے کے مالی ہیں, ان کو مانیٹر بھی کیا جا سکے اور ان کی وابستگی بھی پی ایچ اے کے برانڈ کے ساتھ زیادہ مضبوط ہو تاکہ اس کو ایک ادارے کے طور پر ہم آگے لے کے جائیں. اسی طرح شہر میں گرین ویسٹ کا بہت بڑا مسئلہ تھا. ہم نے 35 مشینیں منگوائی ہیں اور پورے شہر سے اس گرین ویسٹ کو اکٹھا کر کے اس کو پیس کر کھاد بنائی جا رہی ہے. اور آگے جا کے ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پی ایچ اے کا فائنینشیل پلان, بزنس پلان, سسٹینیبلٹی پلان بنانا ہے تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے پاس وہ تمام ریسورسز موجود ہیں جن کی مدد سے شہر کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے اور اس ساری ایکٹیویٹیز کو ایک نئے اسکیل پہ مزید آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. کچھ باتیں آپ پی ایچ اے کے علاوہ کر لیں. کل نیشنل سیکیورٹی ہماری جو کمیٹی ہے اس نے پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو اپروو کیا ہے. اس کو اب کابینہ میں پیش کیا جائے گا اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں اس بات کا اندازہ کیا گیا ہے, اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے کہ ہماری جو معاشی سیکیورٹی ہے اسی میں ہماری نیشنل سیکیورٹی مضمر ہے اور یہ وہ چیز ہے جسے تمام اداروں کو, معاشرے کے تمام طبقوں کو, ہم سب کو سمجھنا ہے. اور اس پالیسی کے اندر ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ امپلیمنٹیشن فریم ورک دیا گیا ہے اور یہ ریاست کے تمام اداروں کو گائیڈ کرے گا تاکہ ہر شخص, ہر ادارہ, ریاست کا ہر جو رکن ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سنکرونائز ہوں اور ہم سب نیشنل سیکیورٹی کی طرف چلیں. اسی کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑا شور ہے لیکن ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہے ان کا اور ایکسپائر بھی ہونے والا ہے, ان کا ویزا بھی ایکسپائر ہو رہا ہے. تو مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب میاں صاحب کو واپس آنا پڑے گا اور وہ ان کی واپسی جو کہ ایک قیدی کی واپسی ہے اس میں ایک فتح ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں فتح ان کو صرف قانون کی نظر آئے گی. ایسا قانون جو ان کو مجبور کرے گا کہ وہ واپس آئیں اور قانون کے مطابق اپنی سزا کاٹیں اور جیل جائیں. ان کے آنے سے حکومت تو پریشان نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ان کے آنے سے ضرور پریشان ہیں اور وہ شاید ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں جس میں میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور حمزہ شہباز صاحب ہیں, کیونکہ ان کو میرے خیال میں یہ ٹینشن ہے کہ اگر میاں صاحب واپس آئے اور جیل گئے تو وہ ڈیل جس کی تلاش میں وہ در بدر بھٹک رہے ہیں اس ڈیل کا حصول شاید مزید مشکل ہو جائے گا اور وہ ڈیل ان کو اب مل نہیں پائے گی. تو بہرحال قانون کا راستہ واضح ہے اور ان کو اس میں آنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے, حکومت پنجاب ترقی کے راستے پہ گامزن ہے. کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے گلاب دیوی پہ عبدالستار عیدی انڈر پاس کا افتتاح کیا اور ان کے نام سے اس انڈر پاس کو اس لیے منسلک کیا کہ رہتی دنیا تک ان کی جو کاوشیں تھیں عیدی صاحب کی ان کو یاد رکھا جا سکے. یہ انڈر پاس جو ہے یہ ہمارے شہر کے 3 بڑے ہسپتالوں کو سروس کرے گا اور قصور سے آنے جانے والی ٹریفک کے مشکلات جو ہیں ان کو بھی دور کرے گا. اس کے علاوہ لاہور میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بھی بنائی جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 3 انڈر پاسز, 3 اوور ہیڈ بریجز کا تحفہ بھی دیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ کوشش ہے کہ پنجاب کی ترقی کے ساتھ ساتھ لاہور کے تمام مسائل کا حل کیا جائے. آپ کو پتہ ہے الحمدللہ آج لاہور میں انڈر گراؤنڈ اسٹارم واٹر اسٹوریج ٹینک بھی بن رہے ہیں, گنگا رام میں ایک نیا ہسپتال بھی بن رہا ہے, عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ بھی ہسپتال بننے جا رہا ہے, 3 نئے ایمرجنسی اور ٹراما سینٹرز بھی بن رہے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ لاہور کا نقشہ بدل رہا ہے اور مزید بدلے گا. وہ لوگ جو سندھ میں بیٹھ کے پنجاب کی فکر کر رہے ہیں ان کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. کل بلاول صاحب نے جو بات کی کہ وہ 5 جنوری سے لاہور میں آ کے کیمپ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ذرا یہ بات واضح کر لیں کہ زرداری صاحب کی سیاست نے بھٹو صاحب کی لیگیسی کو ختم کر دیا اور آج بھی بھٹو زندہ ہے کہ نعرے لگانے والے سب سے بڑے مجرم ہیں ان کی پارٹی کو ختم کرنے والے اور ان کی لیگیسی کو مارنے والے. تو یہ بات ذرا واضح ہو جائے. سندھ کی گورننس کا جو حال ہے وہ آج ہم نہیں کہہ رہے, وہ زبان زد عام ہے. دنیا بھر کہہ رہی ہے کہ سندھ کا جو حالات ہیں وہ بہت ہی پسماندہ ہیں اور سندھ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے پیچھے رہ چکا ہے اور یہ تمام کا تمام ان کی حکومت کے زیر سایہ ہوا ہے اور اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے 30 سال اس صوبے پہ حکومت کی ہے. کراچی جو پاکستان کا انجن آف گروتھ تھا, جو پاکستان کی دلہن تھی, اس دلہن کا جو سہاگ تھا وہ بھی اجاڑ دیا گیا صرف اس گورننس کے ہاتھوں. تو یہ بات بڑی کلیئر اور لوگوں کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کہیں کیمپ کرنا چاہیے تو وہ سندھ کے وہ علاقے ہیں جو آج بھی پسماندہ ہیں, اور اگر وہ لاہور کے بجائے وہاں جا کے وزٹ کریں اور اپنی عوام کا حال دیکھیں تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کی گورننس نے آج ان لوگوں کو
किस पस्ती में रहने पे मजबूर कर दिया है, तो मेरे ख्याल में उनको ये देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा हुआ है, उनका नारा है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। लेकिन ये सारा का सारा इंतकाम लगता है कि उन्होंने सिंध की आवाम से ले लिया है और उनका इंतकाम ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा सिंध की आवाम की जान छोड़ दें और आप पंजाब की फ़िक्र ना करें। आपकी तो सिंध में भी शायद हुकूमत नहीं बन पाएगी, लेकिन अगर आप लाहौर आना चाहते हैं तो आप लाहौर आएँ, आप दही भल्ले खाएँ, 1.5-2 दर्जन लोगों से अपना खिताब भी करें, और उसके बाद अगर आप वापस सिंध जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि लाहौर में और पंजाब में आपकी कोई सियासी हैसियत है या आपको कोई सियासी वेलकम मिलेगा। शुक्रिया। शान भाई, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी 5 को आ रहे हैं, तो पंजाब जो है ये गढ़ है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, 2 बड़ी जमातें ये हैं। पीपल्स पार्टी का क्या मकसद है यहाँ आकर इस तरह ललकारना? क्या मोटिव है उनके और क्या वो कामयाब हो जाएंगे? पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर मेरी उर्दू सही है, उस किस्म का मुहावरा है। देखिए, बात यह है कि सिंध के अंदर तो उनकी जो सियासत है वो सबके सामने है, और वो फेल्ड सियासत है और वो फेल्ड गवर्नेंस है। और मैं समझता हूँ कि ये धोखा है सिंध के अवाम के साथ कि आप नारा लगाते हैं भुट्टो साहब का, नारा लगाते हैं रोटी कपड़ा और मकान का, और रोटी कपड़ा और मकान आपको कौन दे रहा है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत दे रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, गरीब लोगों के सर पर छत डालने का प्रोग्राम है, लोगों के घरों में सस्ता राशन देने का प्रोग्राम तो तहरीक इंसाफ दे रही है। तो ये किस चीज़ पे आवाम से धोखा कर रहे हैं? और आप वो समझते हैं कि पंजाब में आके वो सियासत कर सकेंगे? सिंध का जो सियासी मॉडल है कि लोगों को दबाया जाए, करप्शन की जाए, धौंस धांधली की जाए, पैसे दे के लोगों को ख़रीदा जाए, ये नून लीग भी करती रही है। उनका मॉडल थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये पंजाब में चलेगा नहीं। पंजाब में परफॉर्मेंस की सियासत है, और परफॉर्मेंस की सियासत लाहौर में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब की सियासत ने भुट्टो की लेगेसी को ख़त्म कर दिया। सिंध के हालात बहुत पसमानदा हैं और सबसे पीछे हैं, जो कि सिंध हुकूमत की बदौलत है।